99 لوگوں کا قاتل تھا. اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ. جس کے پاس گیا وہ متقی تو تھا، وہ پرہیزگار تو تھا، وہ راہب تو تھا، مگر عالم نہیں تھا. اس سے جا کے پوچھا I have killed 99 persons. میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے. I want to repent. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے کوئی توبہ کا راستہ؟ اب وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، رات رات بھر نماز پڑھنے والا تھا، اس کو گناہوں سے نفرت تھی. اس نے کہا یار 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا اور توبہ کی بات کر، بھاگ گیا سے نکل، تیری توبہ قبول نہیں ہوئی. اب وہ تو تھا خونخوار آدمی، 99 لوگوں کو تو آلریڈی قتل کر چکا تھا. اسے غصہ آیا تو تلوار نکالی، اس کو بھی ختم کر دیا. 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. اب تک 99 کا قاتل تھا، اب 100 کا قاتل ہو گیا. وہ سینچری اس نے پوری کر لی، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ وقت اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. اب وہ جس کے پاس پہنچا وہ عالم تھا. اب جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے صحیح جواب دیا. اس نے کہا عالم صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا ہے کوئی راستہ میری توبہ قبول ہونے کا؟ اس عالم نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا من یحول بینک و بین توبتی، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں تجھے توبہ کرنے کے لیے وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، وہ علاقہ چھوڑنا. علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے. بے ایمانوں کے علاقوں میں رہو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، سود خوروں کے علاقوں میں رہو گے سود خور ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے تمہارے اندر شرک کی محبت پیدا ہو جائے گی. ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے جب کہیں مکان خریدو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ مکان تو اچھا ہے، گھر تو اچھا ہے، پڑوس کیسا ہے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو میرے پیارے ساتھ. حضرت آسیہ کا نام سنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اتنے بڑے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ نے اپنے محل سے نکال کر کے حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا. حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، بڑی پیاری دعا کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، اپنے پاس ایک گھر عطا فرما. حضرت آسیہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے اللہ جنت میں گھر عطا فرما تب بھی کافی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، یعنی اے اللہ مجھے جنت میں بھی تیرا قرب چاہیے، مجھے جنت میں بھی تیرے پاس ایک گھر چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے گھر سے پہلے پڑوس مانگا تھا. پڑوس اچھا ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر پڑوس خراب رہے گا، ماحول خراب رہے گا، آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی. تو اس عالم نے کہا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، آدھے راستے میں پہنچا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، رحمت والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا.
اور اس نے آ کر کے فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو، تم لوگ فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، راستے کو ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ چنانچہ دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا، جب راستے کو ناپا گیا تو وہ 100 لوگوں کا قاتل چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا، ایک بتا ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلا نیک لوگوں کی بستی سے۔ چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا، 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کا حقدار بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کرو، اللہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ بہت کام کی بھی چیز اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ کل تک یہ یوٹیوب نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، بنارس سے عبدالغفار صاحب آپ کے بیچ میں آتے تھے تبھی آپ ان کو سن پاتے تھے۔ آج تو کتنے علاقے ایسے جہاں میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے وہاں پر پہلے سے میں پہنچ چکا ہوں۔ کئی علاقوں میں جاتا ہوں، بوڑھے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ کو گلے لگا کے کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنا کرتے تھے، آج پہلی بار آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ ان کی مائیں رات میں تقریروں کو سن کر کے سوتی ہیں، تقریر سنے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ اس موبائل کی آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، اس موبائل کی آپ ایک بہت بڑی اس کی صفت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس انٹرنیٹ نے، اس موبائل نے آج اس کا بہت غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بے حیائی والا استعمال ہو رہا ہے اس کو جانے دیجئے، دین کے نام پر بھی اس موبائل کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج کتنے چینل ایسے ہیں جس پر فضول قسم کے، واہیات قسم کے اسلامک ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر کے، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کر کے، تھمبنیل لگا کر کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کے اندر جو بات بیان نہیں ہوئی ہے اس بات کو تھمبنیل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں، تاکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں۔ عالم کا کام عالم سے لینا ہے، غیر عالم سے لوگے تباہی اور ہلاکت آئے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس دور کے بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، مگر ان کا میدان کیا ہے؟ اگر ایک اسکالر کا میدان اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اگر اس کا میدان یہ کمپیریٹیو ریلیجن پر وہ کام کر رہا ہے، وہ ہندوازم سے اور عیسائیوں سے اسلام کا مقارنہ کر رہا ہے اور انجیل سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو نکال کے بتا رہا ہے، ویدوں سے اور گیتا سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے اسکالر سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، مگر اس کو مفتی بنانے کا کام نہیں کریں گے۔ اس کا جو میدان ہے اس میدان میں اس سے کام لیں گے، مگر نماز کا طریقہ ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم حیض و نفاس کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم نکاح اور طلاق کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مفتی موجود ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، میرے ہر آدمی عالم بنا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہے۔ یوٹیوب پر آپ چلے جائیے، کوئی بھی مسئلہ آپ ٹائپ کیجئے، علماء کے جواب آپ کو کم ملیں گے اور جاہلوں کے جواب آپ کو زیادہ ملیں گے۔ بڑے بڑے علماء سوال کا جواب دینے سے پہلے کانپتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، موقع مانگتے ہیں کہ نہیں صاحب میں مطالعہ کر لوں گا، اسٹڈی کر لوں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اور جاہل کی ہمت کیا ہے؟ جاہل کی ہمت یہ ہے، 4 کتابیں اس نے انگلش میں پڑھی ہے، قرآن بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، حدیثوں کو اس نے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، بس 4-5 اس نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہے، اور وہ آتا ہے اور اسٹیج لگاتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، آسک می بردر، مجھ سے سوال پوچھو۔ وہ باقاعدہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ان یقل الفقہاء ویکثر الخطباء، لچھے دار تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے، جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ، جن کے ویورز بہت زیادہ، جن کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے۔
این یکسر الخطبہ، خطبہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقتہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وَيَقِلَّ الْفُقَهَاءُ، اور دین کا گہرا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی نالج رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسی بنگال کے بیلٹ میں، اسی سیمانچل کے بیلٹ میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو درکنار کر کے جاہلوں کو لوگ جو ہے، جن کی تقریروں میں بکواس باتیں، فضول باتیں، قصے کہانی کی باتیں، نہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھی جا رہی ہے، ان کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور علماء کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبق عالما، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے۔ اب سردار کے معنی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، سردار کے معنی گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مدرسے کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کا سیکریٹری جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ انسان صرف اپنے پیسے کی بدولت مدرسے کا سیکریٹری بن کے بیٹھا، اور لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ ارے حاجی صاحب چندہ زیادہ دیں گے، پیسہ زیادہ دیں گے، ان کو سیکریٹری بنا دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان کو مفتی بنا لیں گے، اور لوگ ان سے آ کر کے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل جب فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے اور تقوی ایک الگ چیز ہے۔ عالم اگر متقی ہے سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کوئی متقی ہے تو عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔